الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انشاءاللہ آج ہم بسم اللہ کی فضیلت کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے۔ شرعۃ الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا کر کسی اونچائی پر رکھ دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمروں میں اٹھائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کل اخبارات میں جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، اخبارات کو ہم پھینک دیتے ہیں، اخبارات کو ہم چند پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور آج کل تو یہ ہمیں ندی نالی میں بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کاغذ کی ادب کریں جس پر بسم اللہ لکھی ہو۔ اگر کہیں ہمیں اس طرح ملے تو ہم اس کو اٹھا کے اونچائی میں رکھ دیں یا پھر قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں سائڈ پر۔ اسی طرح ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی زیائی اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتے ہیں، ایک حیرت انگیز جامعیت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء پر صحیفے اور بعض انبیاء پر کتب نازل فرمائی، جن کی تعداد کل 104 ہے، جن میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے، جس کے بعد 30 صحیفے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے، اس کے بعد 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلی نبی الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ جو 10 صحیفے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توراۃ شریف نازل کرنے سے پہلے کے ہیں۔ اسی طرح 4 کتب نازل فرمائی، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، توراۃ شریف حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ، اور آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب بیان کرتے ہیں کہ جو یہ سارے صحائف اور ساری کتب کا جو متن اور مضامین ہیں وہ ایک ہی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اندر جو متن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، مختصر کر کے۔ اسی طرح جو سورۃ الفاتحہ کا مضمون ہے وہ اور مختصر کر کے بسم اللہ کے اندر بیان کر دیا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ اور پھر بسم اللہ کا جو ایک موضوع ہے، بسم اللہ کا جو متن ہے وہ صرف بسم اللہ کا پہلا حرف با کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بسم اللہ شریف ہے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے اور کتب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر نازل فرمائے، ساروں کا مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بسم اللہ، اور بسم اللہ بھی پوری نہیں بلکہ بسم اللہ کا پہلا حرف با کے اندر مکمل بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح امیر علیہ سنت اپنی کتاب میں بسم اللہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، ایک حکایت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسلمان کا شیطان اور ایک کافر کے شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اب کافر کے شیطان جو تھا وہ بڑا موٹا تازہ اور بدن پہ کپڑے اور سر پہ تیل لگا ہوا تھا، جبکہ جو مسلمان کا شیطان تھا وہ بڑا دبلا پتلا اور گندا سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان سے پوچھا، اے بھائی یہ تیرا حال کیوں ہے؟ تو مسلمان کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے مرد پر مسلط ہوں جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، پانی پینے یا کچھ اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، سر پر تیل لگانے لگتا ہے تو بسم اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کپڑے پہننے لگتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے میں کھانے پینے، بال میرے گندے اور کپڑوں سے محروم ہوں۔
اس کے جواب میں کافر کے شیطان نے کہا کہ میں جس پہ مسلط ہوں وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ کھانا کھانے سے پہلے، نہ سر پہ تیل لگانے سے، نہ ہی کپڑے پہننے سے، بلکہ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اس وجہ سے میں بڑا موٹا تازہ اور میں بڑا خوش ہوں، اور اس پہ تیل ہے اور جسم پر کپڑے ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اس کا معمول بنا لینا چاہیے، ورنہ ہمارے ہر کام کے ساتھ شیطان شامل ہو جائے گا اور ہمارے ہر کام کو وہ بے برکت بنا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سنا اور پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔